ثنا تیری نہیں ممکن زباں سے، ثنا تیری نہیں ممکن زباں سے، معانی دور پھرتے ہیں بیاں سے۔ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے والد گرامی ڈپٹی سیکرٹری جنرل جمعیت اہل حدیث پنجاب، ضلعی ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ملتان، جناب علامہ عنایت اللہ رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹیم انسانیت.com اور ان کی جو سربراہ ہیں عمار بن انتظار صاحب، ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی خدمات کے حوالے سے بھی ہم نے سنا، اور پھر آج جو خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کافی دیر سے علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ نماز عصر سے یہ پروگرام جاری ساری ہے، تو آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ مجھ سے پیشتر بھی آپ سماعت فرما چکے، جناب شفیق اللہ بدری صاحب حافظہ اللہ، آپ سے ہم کلام تھے، اور میرے بعد بھی خطیب ابن خطیب پاکستان جناب قاری محمد بلال حنیف صاحب، ان کا خطاب ہونے والا ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ ان کے خطاب اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہوں۔ الامر فوق الادب، حکم ہوا ہے کہ موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں تاکہ میرا بھی اس پاکیزہ محفل میں حصہ شامل ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور انسانوں کو اس کائنات میں بسایا ہے، اسی دن سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ایک طویل سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا جاری فرمایا۔ ہر دور میں پیغمبر، نبی، رسول اپنی اپنی قوم کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، اپنی بستی کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا، لیکن انفرادی حیثیت سے۔ کوئی بھی پیغمبر آفاقی اور عالمی رسول بن کر نہیں آیا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ قرآن شاہد ہے، اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا، اِلیٰ عاد اخاہم ہودا، اِلیٰ ثمود اخاہم صالحا۔ ایک قوم ہے اور ایک نبی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے اور ایک نبی ہے۔ ایٹ اے ٹائم مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں، جب ان کے پاس فرشتے بطور مہمان آئے خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی، تو وہی فرشتے ان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ آگے جا کے قوم لوط، ان پر بھی عذاب مسلط کرنا تھا۔ ایک علاقے میں جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی کام کر رہے ہیں، تو دوسری جگہ جناب لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن یہ سرحدیں ختم ہوئی کب؟ جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء
رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ کسی ایک قوم کی طرف نہیں، کسی ایک علاقے کی طرف نہیں، ایک بستی کی طرف نہیں، بلکہ جس طرح اللہ نے اپنی تعریف کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ میں اللہ رب الناس ہوں، میں ملک الناس ہوں، میں الہ الناس ہوں، میرا یہ پیغمبر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اب یہ رسول الناس بن کے آیا ہے قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک اب یہی رسول ہے اور اسی کا پیغام چلے گا۔ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب اور میرا پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنے متعلق فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یہ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اپنے متعلق فرمایا ما غرک بربک الکریم، میں رب کریم ہوں، اور انہ لقول رسول کریم، میرا پیغمبر یہ رسول کریم ہے۔ جہاں تک آپ کے مقام کا تعلق ہے، آپ کے مرتبے کا، آپ کے عظمت کا، عرفت کا، راتیں بیت جائیں، دن بیت جائیں، زبان بیان کرتی رہے گی، سننے والے سنتے رہیں گے، قلم لکھتے رہیں گے، لیکن آپ کی مدد اور آپ کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اگر انگلی آسمان کی طرف اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اور اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، رب نے جبریل بھیجا اور قبلہ تبدیل کر دیا، وحی آئی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، ہم نے بھانپ لیا تیرا نگاہ کا اٹھانا، جو آپ کی مرضی ہے وہی میرا حکم۔ بڑا عجیب جملہ ہے، قبلۃ ترضاها، جس قبلے پر آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آج کے بعد میرا بھی حکم ہے فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ مکہ کو عظمت ملی، کس لیے ملی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر؟ کیا اس لیے کہ چاہے زمزم ہے؟ اس لیے کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ اس لیے کہ مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، حتیم ہے، حجر اسود ہے؟ یا اس لیے کہ منی، عرفات اور مزدلفہ ہے؟ سرزمین مکہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم، سرزمین مکہ کی قسم، یہ اللہ کس لیے قسمیں اٹھائیں؟ اپنے گھر کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، سن لو میں نے قسم کیوں اٹھائی مکہ کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کا تو باسی ہے، یہ آپ کا مولد ہے، یہ آپ کا وطن ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں سرزمین کی قسم اٹھاتا ہوں۔ مکہ کو عظمت ملی تو آپ کی وجہ سے، اور جس پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، ایمان کی حالت میں اس نے آپ کو دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں برکات کا بیان نہیں ہوتا، یہ برکات بھی ہیں۔ میں نے پہلے کہا مقام، عظمت، برکات، ہماری ایک کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شان بیان کرتے رہیں گے، فرمان بیان کرنے والا بھی ہچکچاتا ہے، اور سننے والے تو پہلے ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ فرمان کی بات نہ ہو، شان ہوتا رہے۔ مقام بیان کرتے رہو لیکن نظام کو بیان نہ کرو جو آپ لے کے آئے۔ ذات کی بات تو کرو، آپ کی بات کے متعلق گفتگو۔ برکت کس قدر ہے؟ ام معبد کی وہ بکری
جو لاغر تھی، کمزور تھی، دودھ دینا بند کیا ہوا تھا، جب آپ کے ہاتھ اس کو لگتے ہیں وہی بکری مسلسل 18 برس تک دودھ دیتی ہے۔ برکت مجھے اور آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں تھوکیے مت، تھوکنے سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ میرا اور آپ کے منہ کا لعاب، یہ تھوک بیماریاں پھیلاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے منہ کا لعاب اگر مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، جناب علی کی آنکھوں کو لگتا ہے آشوب جسم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور یہی منہ کا لعاب غار ثور میں صدیق اکبر کی ایڑی پر لگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی منہ کا لعاب غزوہ خندق کے موقع پر جناب جابر کے کھانے میں ڈالا، آٹے میں ڈالا، ہانڈی میں ڈالا، چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ کون برکات کا قائل نہیں ہے؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ مجھے پسینہ آ جائے عفونت ہوتی ہے، سمیل آتی ہے، آپ کو پسینہ آئے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، چمڑے کا گدا بچھا ہوا ہے، جب آنکھ کھلی دیکھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہے۔ پوچھا ام سلیم کس لیے؟ کہا مدینہ میں فنکشن ہوتے ہیں نا، انصار خواتین، مہاجر خواتین مختلف قسم کے عطر، خوشبوئیں اور سینٹ استعمال کرتی ہیں، میں آپ کے پسینے کو بطور عطر کے استعمال کرتی ہوں۔ اگر اسی موضوع کو جاری رکھا جائے تو بہت سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر تقابلی جائزہ کریں، صرف ایک پیغمبر کی مثال دیتا ہوں جنہیں اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے فرعون کی طرف، سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہے، جا کے سمجھائیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ اگر تبلیغ کا حکم دیا ہے تو میری چند گزارشات ہیں، پہلے وہ سن لے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے نقل کی، دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ مانگتے ہیں اللہ تبلیغ کے لیے جانا ہے نا تو انشراح صدر چاہیے، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، یسر لی امری، میرے معاملات میرے لیے آسان بنا دے، میری زبان کے لکنت دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ ساری دعائیں جب کرتے ہیں آخر میں جواب آتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو مانگا ہم نے دے دیا، جو آپ نے سوال کیا ہم نے پورا کر دیا۔ لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں، انشراح صدر ملا ہے مانگنے سے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مانگا نہیں۔ ادھر کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اور ادھر کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے خود بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کے بوجھ ہلکے کر دیے، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ کتنا بلند کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ مؤذن اذان کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی اذان مکمل نہیں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا۔ کلمہ پڑھے گا انسان لا الہ الا اللہ مکمل نہیں
جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے. اسی لیے جناب حسان نے کہا ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد شق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. اس اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے. عرش والا محمود ہے اور فرش والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جوڑ دیا ہے نا. اور ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ کسی اللہ والے نے سمجھایا ہے اپنے انداز میں. محمد محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. ہے نام محمد سے آیا شان محمد، اور جو شان محمد ہے شایان محمد. شاہان زمانہ، شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، اور شاہان زمانہ ہے غلامان محمد. ہے حب محمد ہی رہے حب الہی، ہے حب محمد ہی رہے حب الہی. اور محبوب الہی ہے حبیبان محمد. ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، اور وہ کیا سما ہوگا. صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے. آپ نے بلایا جناب حسان بن ثابت کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا حسان آپ منبر پہ بیٹھے. یہ ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کے حکم کو مانا جائے. ادب آپ کے حکم کو ماننا ہے. حکم کو مانتے ہوئے جناب حسان منبر پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں حسان احجہم ومعک روح القدس. اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کریں اور کفار کی حجب کریں، ان کی مذمت کریں. جبریل امین بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور ایسے میں جب ممدوح سامنے ہو، نبی علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے ہیں، اور جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، چہرے انور کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور زبان سے آپ کی نعت بھی کہہ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان کی اپنی زبان تھی عربی، اس نے عربی میں گفتگو کی. اس کا ترجمہ فارسی والا کہتا ہے مجھے بھی حق دو، میں فارسی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. وہ فارسی میں کہتا ہے نمے گویم چنانے یا چنینے بہر صورت تسر الناظرین ز سرتا پا ز پاتا سر بہر عضوے حسین نازنین دل نشین. اب اس کی بات ہو گئی. پیچھے آیا پنجابی والا، وہ کہتا ہے کہ آپ اردو میں سنتے ہیں، فارسی بھی سنتے ہیں، عربی سنتے ہیں، مجھ پہ فتویٰ لگاتے ہیں پنجابی میں بات نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ میں بھی حسان کی بات کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں پنجابی زبان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے کہا ہم پنجابی بھی سننا چاہتے ہیں. اب وہ کہتا ہے نظافت لطافت دے پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. کسے ماں نے ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਬਣਿਆ. ਕਅੰਨਕ ਕਦ ਖੁਲਿਕਤ ਕਮਾ ਤਸ਼ਾਉ. ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਬਣਿਆ. ਮੁਸੱਵਿਰ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਅਖੀਰ ਸੱਟੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੱਟੀ. ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ. میں
نے کہا یا اللہ ہم نے سب کی سن لی ہے، عربی، فارسی، پنجابی، تو نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے، تو بتا تو نے کیسے بنایا؟ مالک فرماتے مجھ سے بھی سن لو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دو سورج ہیں قرآن میں تذکرہ ہے، ایک ہے سراجم وہاجا اور ایک سراج منیر۔ سراج وہاج جو گرمی پہنچاتا ہے، روزانہ صبح طلوع ہو کے شام میں غروب ہو جاتا ہے، اور ایک سورج سراج منیر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، اس سورج کی کرنیں ہیں کہ آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ سن رہے ہیں، علماء آپ کو سنا رہے ہیں، میں طالب علم بھی سنا رہا ہوں۔ تو میں جس طرح میں نے آغاز میں گزارش کی تھی، آپ کا مقام، مرتبہ، شان، حسن اور صورت سب کچھ بیان ہوتا رہے، آپ بھی سنتے رہیں گے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جو ماننے والی ہے کہ جس طرح ہم آپ کا شان مانتے ہیں، آپ کا فرمان بھی ماننا چاہیے۔ اگر آپ کا شان اعلیٰ ہے تو آپ کا فرمان بھی سب سے اعلیٰ ہے، اگر آپ کی ذات اعلیٰ ہے تو آپ کی ہر بات بھی اعلیٰ ہے، اگر آپ کا مقام اعلیٰ ہے آپ کا پیش کیا ہوا نظام بھی اعلیٰ ہے، ہمیں ماننا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آپ کے مقام کی طرح آپ کے نظام کو ماننے کی بھی توفیق دے، آپ کی ذات کی طرح آپ کی بات کو ماننے کی بھی توفیق دے، شان کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے فرامین کو بھی، فرمان کو بھی تسلیم کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ آج کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں محبت زیادہ ہے، اللہ کرے سب کو ہی محبت زیادہ ہو، لیکن ہماری محبت کچھ اس طرح کی ہے جس طرح ایک باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پانی لے کے آؤ۔ اب بیٹا کہتا ہے ابا جی میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ پہ صدقے جاؤں، آپ پہ باری جاؤں، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، دل چاہتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ باپ نے پھر کہا جا پہلے پانی لے کے آ، یہ باتیں بعد میں کر لینا۔ تو وہ پھر کہتا ہے ابا جی میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ پہ واری جاؤں، آپ پہ صدقے جاؤں۔ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اگر میں پانی لینے چلا گیا تو آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، پانی کسی اور سے منگوا لیں، مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے پاس بیٹھا رہنا ہے۔ تو باپ نے پھر چتر اتار لیا، بے بات تو مانتا نہیں ہے اور دعوے کرتا ہے محبت کے۔ ہم بھی سارا دن راہ گلا پہ کہ قربان جائیں یا رسول اللہ، صدقے جائیں یا رسول اللہ، آپ پہ واری جائیں یا رسول اللہ، لیکن جب آپ کے فرمان کی بات آتی ہے، ہاں آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے لیکن مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، معاشرے میں رہنا بھی ہے، برادری کو بھی رکھنا ہوتا ہے، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ بس چونکہ بتایا گیا تھا کہ مقررین بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں اور آپ بھی کافی دیر سے سماع خراشی فرما رہے ہیں، اللہ نے جو توفیق دی ہے میں نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا۔